ملتان سے کراچی آنے والی زکریہ ایکسپریس میں سفر کرنے والی خاتون کو ٹرین کے ہی عملے نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ خاتون کب ٹرین پر بیٹھی، کہاں سے بیٹھی، ملزمان میں کون کون ہے؟ جب گاڑی روڑی سے آگے آئی تو وہ عملہ اس کے پاس گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو سیٹ برتھ دیتے ہیں۔ اے سی بوگی میں لے گئے، پھر انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ ملتان سے کراچی جانے والی بہاؤالدین زکریہ ایکسپریس میں خاتون کو ریلوے کے ہی سٹاف نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جس کا مقدمہ کراچی سٹی اسٹیشن میں درج کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی ریلوے کوثر عباس صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کس دن خاتون بیٹھی ملتان اسٹیشن سے، پھر کس طرح زیادتی کی گئی اور کس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب کون سا مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ یہ خاتون 27 تاریخ کو ملتان سے کراچی آنے کے لیے بیٹھی، اور جو زکریہ ایکسپریس ہے، آپ نے کہا کہ ریلوے سٹاف نے، وہ ریلوے سٹاف پہ نہیں ہے، وہ آؤٹ سورس گاڑی ہے، اور اس پہ جو سٹاف ہے وہ پرائیویٹ ہے۔ ٹکٹیں بنانا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، جو بھی کام ہے وہ سارا پرائیویٹ عملہ ہے، وہ ریلوے کا عملہ اس پہ تعینات نہیں ہوتا، چونکہ وہ آؤٹ سورس گاڑی ہے۔ اس کا سارے کا سارا عملہ پرائیویٹ ہے؟ ماں سوائے ڈرائیور تو پرائیویٹ نہیں ہو سکتا، اور اس کا اسسٹنٹ ڈرائیور، اور جو جھنڈی دیتا ہے آخر والا گارڈ، وہ سرکاری ملازم ہے۔ سیکیورٹی تو سرکاری ہے ساتھ؟ نہیں، ان کی پرائیویٹ سیکورٹی ہے۔ اچھا، ان کی اپنی سیکیورٹی؟ ان کی اپنی سیکورٹی ہے۔ اچھا، ریلوے پولیس کی اس میں سیکیورٹی نہیں ہے؟ ریلوے پولیس کی اس میں سیکورٹی اس لیے ہے کہ 2 پولیس والے ہوتے ہیں کہ اگر رستے میں کوئی ڈیڈ باڈی ہو جائے، یا کوئی رستے میں ٹرین میں کوئی بندہ ہٹ ہو جائے، یا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے، تو وہ وہاں پہ اتر جاتے ہیں، اس کو پھر مینیج کرتے ہیں۔ اور یہ 18-19 بوگیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ وقوع جو ہوا ہے اے سی کمپارٹ میں ہوا ہے، اور اے سی بوگی میں رات 8 بجے کے بعد جب تک وہاں سے کوئی کمپلینٹ یا کوئی اس طرح کی نہ آئے تو پولیس والے وہاں پہ نہیں جاتے۔ صحیح۔ یہ کیسے واقعہ، اس کی تفصیلات بتا دیں، جو بیہائنڈ کب یہ بیٹھیں اور کس طرح ان کی فیملی سٹیٹس کیا ہے، کس سلسلہ میں گئی ہوئی تھی؟ ان کا فیملی سٹیٹس ابھی تک جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4-5 سال قبل اس خاتون کی شادی ہوئی تھی مظفر گڑھ، ملتان کے قریب، پنجاب میں، اور اس میں سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، اور 1.5-2 ماہ پہلے اس کے میاں نے، اس کے خاوند نے اس کو ڈائیورس کر دیا، اور یہ کراچی میں رہتی تھی، وہ مظفر گڑھ میں رہتا تھا۔ تو اس خاتون کا اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رابطہ رہا کہ مجھے بچے ملواؤ، بچے ملوانے کے سلسلہ میں۔ تو اس نے بولا کہ آپ ملتان اسٹیشن پہ آ جاؤ، میں اپنے گھر سے بچے لے آؤں گا، آپ بچوں کو مل کے واپس چلے جانا۔ اس کے خاوند نے اس کو بولا، وہ اسٹیشن پہ 27 تاریخ کو پہنچ گیا تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بچے میرے حوالے نہیں کیے، اس خدشہ سے کہ وہ عورت، میری سابقہ بیوی جو ہے، بچوں کو ورگلا کر پیار کر کے کہیں کراچی نہ لے جائے۔ تو یہ پھر اسی روز زکریہ ایکسپریس پہ ملتان سے سوار ہوئی، اور اس کو کوئی سیٹ وغیرہ نہیں ملی تھی۔ پرائیویٹ عملے نے بولا کہ آپ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، ہم دوران سفر آپ کی ٹکٹ بھی بنائیں گے اور آپ کو سیٹ برتھ بھی دیں گے۔ اس سے انہوں نے 1250 روپے لیا، اکانومی بوگی میں بٹھا دیا۔ جب گاڑی روڑی سے آگے آئی تو وہ عملہ اس کے پاس گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو سیٹ برتھ دیتے ہیں۔ وہ اے سی بوگی میں لے گئے، پھر انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پھر معلوم کیسے ہوا، پولیس کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ خاتون 28 تاریخ کو ریلوے اسٹیشن سٹی پہنچی، اور باقی سارے مسافر ٹرین سے اتر کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ ٹرین سے اتر کر بینچ پہ بیٹھ گئی اور افسردہ تھی۔ پولیس ملازموں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی، ساری ٹرینیں آج آ گئی ہیں، مسافر چلے گئے، اب نہ کوئی ٹرین آنی ہے نہ جانی ہے، تو آپ بیٹھے ہو، کیا معاملہ، کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ملتان گئی ہوئی تھی، میرے سابقہ شوہر نے مجھے ڈائیورس کیا ہوا تھا، بچے ملنے کے لیے میں گئی تو لیکن بچے مجھے نہیں ملوائے گئے، اس لیے میں افسردہ ہوں۔ پولیس والے اس کو ہیلپ اینڈ کمپلین سینٹر لے گئے۔ وہاں لیڈیز نے اس سے پوچھا، اور ایس ایچ او نے لیڈیز کے سامنے اس کی ساری انٹروگیشن کی، لیکن خاتون نے
ریلوے دوران رننگ ٹرین میں جو وقوع ہوا تھا وہ اس کا اس نے تذکرہ تک نہیں کیا، چونکہ یہ کرائے پہ مکان پہ رہتی تھی۔ اس نے مالک مکان کو بولا کہ میں ادھر ہوں تو مجھے لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ مالک مکان آ گیا، ایس ایچ او نے اسے سارا انٹیروگیشن کی اور بلڈ ریلیشن نہ ہونے پر تصدیق نہ ہو سکی تو پولیس نے اس کے حوالے نہ کیا۔ اسی دوران اس خاتون نے بتایا کہ میری سگی سسٹر بھی رہتی ہے، پھر اس کی سگی سسٹر کو فون کیا گیا، پھر وہ بعد میں آئی تو ویریفیکیشن کر کے اس کے ہینڈ اوور کر دی۔ ابھی مقدمہ درج ہو چکا ہے، کتنے ملزمان ہیں، کتنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے؟ مقدمہ درج ہو چکا ہے، ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ ورکنگ ہماری ہے، ریڈنگ پارٹی ہم نے بھیج دی ہیں اور انشاءاللہ 1-2 روز میں گرفتار کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان کو عبرتناک سزائیں دلوائیں گے، اور انشاءاللہ اس جیسے واقعات کو روکنے کے لیے ہم اس کو آئندہ روکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر سر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو چونکہ بہت سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو شہری ہیں، جو مسافر ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح رابطہ کرنا چاہیے، کس سے رابطہ کرنا چاہیے دوران سفر ٹرین میں؟ نہیں، اس خاتون کا کام یہ بنتا تھا کہ اس نے فوراً تو جب بھی گاڑی رکی ہے اگلے اسٹیشن پہ تو اس کا کام تھا کہ وہ اسٹیشن پہ اتر جاتی، گارڈ کو بتاتی اور پولیس والوں کو بتاتی، تو یہ اس نے بالکل نہیں بتایا۔ مطلب اس ٹرین اپنا زکریہ ایکسپریس کا رستے میں کافی سٹاپیج ہیں تو کسی سٹاپیج پہ بھی اس نے کوئی نہیں بتایا۔ یہاں سٹی اسٹیشن پہ بیٹھی رہی ہے پھر بھی اس نے نہیں بتایا۔ جب یہ دوسرے روز پرنٹ میڈیا پہ یہ خبر آئی ہے تو مجھے پتہ چلا، میں نے ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ لیڈیز سٹاف کو ساتھ لے کے اس لیڈیز کو میرے پیش کرو، میں اس کا بیان لوں گا، اور اگر یہ پولیس والے خود بخود نہ جاتے تو پھر بھی انہوں نے کارروائی نہیں کرنی تھی، نہیں کروانی تھی۔ تو پھر اس کو میں نے بلوایا تھانہ سٹی میں اور سارے پولیس والوں کی موجودگی میں، گزٹڈ افیسران کی موجودگی میں نے اس کے سے انٹیروگیشن کی اور اس نے مجھے حلفیہ بیان دیا کہ میں نے پولیس والوں کو اور کسی ریلوے امپلائی کو اس وقوع کا پہلے نہیں بتایا۔ عام شہری کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ دوران سفر ٹرین کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، مس ہیپ ہوتا ہے، تو آپ فوری طور پر ٹرین انتظامیہ کو بتائیں، وہاں پر ٹرین کا جو گارڈ ہے اس کو بتائیں، اسٹیشن پر اتریں، اسٹیشن جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں، جو پولیس ہے اس کو بتائیں، تاکہ آپ اگر اس طرح کے کسی واقعے کا شکار ہوتے ہیں تو فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور آپ کو محفوظ سفر فراہم کیا جائے۔ اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔